میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہنچ چکے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 38 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ یہ آیت 38 ہے۔ اس آیت میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ انسانوں کی طرح جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے بھی رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے اپنے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے نظام کے تحت چلتے ہیں۔ ان کے اپنے اپنے ایک نظام ہوتے ہیں جن کے تحت وہ بہت ہی منظم طریقے پر، منظم طور پر کام کرتے ہیں۔ انسانوں کی طرح جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو بھی رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے اپنے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے نظام ہوتے ہیں جن کے تحت وہ بہت ہی منظم طور پر کام کرتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ یہ چیزیں تو آج کی سائنسی تحقیق سے ثابت ہوئی ہیں، اور قرآن نے اس چیز کو 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ اسی طرح چیونٹیوں کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے تحت وہ بہت ہی منظم انداز سے رہتے ہیں اور کام کرتی ہیں۔ چیونٹیوں کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے ماتحت وہ بہت ہی منظم انداز سے رہتی اور کام کرتی ہیں۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے ماتحت وہ کام کرتی ہیں اور زندگی گزارتی ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی، یعنی ہم نے قرآن میں ہر طرح کے دلائل پیش کر دیے ہیں، ہر طرح سے واضح کر کے کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اس میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی گئی ہے دلائل کے لحاظ سے، یعنی ہم نے قرآن میں ہر طرح کے دلائل پیش کر دیے ہیں، ہر طرح سے واضح کر کے کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ دیکھیے، جب اس آیت کے تحت ہم تفسیر ابن کثیر کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ سب جانوروں کا علم اللہ کو ہے، سب جانوروں کا علم اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے، اور وہ ان میں سے، یعنی ان جانوروں میں سے، چاہے پرندے ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں، کوئی بھی ہو، وہ ان میں سے کسی کو رزق دینا بھولتا نہیں ہے، چاہے وہ خشکی کے جانور ہوں یا سمندر میں رہنے والے جانور ہوں۔ ابن کثیر نے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانوروں کا علم رکھتے ہیں، وہ ان میں سے کسی کو رزق دینا بھولتے نہیں ہیں، چاہے وہ خشکی کے جانور ہوں یا سمندر کے جانور ہوں۔ سورہ عنکبوت آگے
سورہ عنکبوت آیت نمبر 60 میں ہم پڑھیں گے، اس میں ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بہت سے جاندار جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، بہت سے جاندار جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے، وہ تم سب کو، وہ ان کو، وہ انہیں اور تم سب کو روزی دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو انہیں اور تم سب کو روزی دیتا ہے۔ اور ابن کثیر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس جگہ پر ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ٹڈی دل نہیں آیا تھا، جو ٹڈی ہوتی ہے ٹڈی، اس کا دل نہیں آیا تھا۔ آپ نے دریافت کروایا تو معلوم نہیں ہو سکا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق اور شام کی طرف لوگوں کو بھیج کر دریافت کروایا اور کہلوا بھیجا کہ کیا وہاں کوئی ٹڈی دل آیا ہے؟ تو یمن کی طرف سے ایک شخص آیا اور اس نے چند ٹڈیاں نکال کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈال دیں۔ یہ حضرت عمر نے اس لیے کروایا تھا، معلوم کروایا تھا، کیونکہ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس ٹڈی والی مخلوق کو ہلاک کرے گا۔ کیونکہ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت اس روایت کو نقل کیا ہے، اس لیے ہم نے بھی آپ کے سامنے یہ روایت پیش کر دی ہے۔ جب معرف القرآن کو کھولتے ہیں تو اس آیت کے تحت معرف القرآن نے ایک انوکھی تحقیق پیش کی ہے۔ معرف القرآن نے اس آیت کے تحت یہ نقل کیا ہے کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جانور بھی زندہ کیے جائیں گے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جانور بھی زندہ کیے جائیں گے۔ اور اس جگہ معرف القرآن نے ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیہقی 3 کتابوں کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیہقی 3 کتابوں کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن تمام جانور اور پرندے بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے، اگر کسی سینگ والے جانور نے بے سینگ کے جانور کو مارا تھا تو آج اس کا انتقام اس سے لیا جائے گا۔ اور جب اس کے آپسی حقوق اور مظالم اور انتقام لے لیے جائیں گے تو ان کو حکم ہوگا کہ سب مٹی ہو جاؤ، گویا کہ تمام جانور اس وقت مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے۔ اور یہی وہ وقت ہوگا جب کہ کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میرا معاملہ بھی یہی ہوتا کہ مجھے مٹی بنا دیا جاتا۔ یہ آیت سورہ نبا کی آخری آیت ہے، اور اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس یہی نقل کرتے ہیں کہ تمام جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا، اس وقت مٹی کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میرا بھی یہی معاملہ ہوتا کہ مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا اور عذاب جہنم سے بچا لیا جاتا۔ امام بغوی نے ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب اہل حقوق کے حق ادا کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب اہل حقوق کے حق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کا انتقام سینگ والی بکری سے بھی لیا جائے گا۔ بے سینگ کی بکری کا انتقام سینگ والی بکری سے بھی لیا جائے گا۔ اس سے مخلوق کے حقوق کی اہمیت
معلوم ہوتی ہے۔ اس جگہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ جانور اور پرندے کسی شریعت اور احکام کے مکلف نہیں ہیں۔ شریعت اور احکام کے مکلف تو صرف انسان اور جنات ہوتے ہیں، لہٰذا محشر میں جانوروں کا انتقام مکلف سے آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر مکلف سے تو آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جانور اور پرندے کسی شریعت اور احکام کے مکلف نہیں ہیں۔ شریعت کے احکام کے مکلف تو صرف انسان ہوتے ہیں اور جنات ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ غیر مکلف سے آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو فقہا نے اس بات کا جواب یہ دیا ہے کہ میدان محشر میں جانوروں کا انتقام ان کے شریعت کا مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ جو میدان محشر میں جانوروں سے انتقام لیا جائے گا ان کے شریعت کا مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ رب العالمین کے انتہائی عدل اور انصاف کی وجہ سے ہے۔ عدل اور انصاف پر مبنی ہونے کی وجہ سے ہے کہ ایک جانور کسی جاندار پر ظلم کرے تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، باقی ان کے کسی اور عمل میں جزا اور سزا کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی مخلوق کے آپسی حقوق کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ غیر مکلف جانوروں کو بھی اس سے آزاد نہیں کیا گیا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے دیندار اس سے غفلت برتتے ہیں۔ تو یہ وضاحت تھی جو اس آیت نمبر 38 سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ ہی کوئی پرندہ یطیر بجناحیہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، الا امم امثالکم مگر وہ بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ وضاحت سامنے آ چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 39 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ وضاحت کئی بار آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راستے پر لے آتا ہے۔ مطلب واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اس آیت کے اس حصے میں بہت اہم سوال ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ذرا غور کرو، اگر کسی وقت تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر کسی وقت تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون تو اس وقت کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا غور کر کے جواب تو دو۔
قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ذرا غور کرو، اگر کسی وقت تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت برپا ہو جائے تو اس وقت کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یعنی ذرا غور کر کے اس بات کا جواب دو۔ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس حوالے سے حقیقت یہ تھی کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی، بلکہ حقیقت ہے بھی کہ جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی، مثلا سمندر میں سفر کے دوران کبھی طوفان آ جاتا ہے، موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، تو اس وقت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی یاد نہیں آتی ہے۔ اور یہ مشرکین بھی لات، منات، عزا، ہبل وغیرہ میں سے کوئی بھی ان کو دوسرا خدا یاد نہیں رہتا تھا۔ ایسے مشکل وقت میں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہ ہی کو یاد کرتے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں خود ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ہر شخص، ہر آدمی ذرا اپنے دل سے پوچھے کہ آخر مصیبت کے وقت اسے ایک اللہ ہی کی کیوں یاد آتی ہے۔ کسی شخص میں شرافت کی کچھ بھی رمق موجود ہو تو اس طرح کے سوال کے جواب میں اس کا دل ضرور گواہی دے گا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، واقعی مشکل وقت میں میری زبان سے بے اختیار اللہ ہی کا نام نکلتا ہے اور اللہ ہی کا نام آتا ہے۔ گویا کہ ایک اللہ کو ماننا اور اس پر ایمان رکھنا یہ انسان کی فطرت کا عین تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو ماننے اور یقین رکھنے کا یہ انسان کی فطرت کے اندر مادہ رکھ دیا ہے کہ انسان چاہے لاکھ اپنی زبان سے اللہ کا انکار کرے، لیکن اس کی فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانے، اس پر یقین رکھے، اور یہ فطرت کا عین تقاضا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی حوالے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے، مثلا سمندر کے سفر کے دوران کبھی طوفان آ جاتا ہے، موت سامنے نظر آنے لگ جاتی ہے، تو مشرکین کو لات، منات، عزا، ہبل وغیرہ میں سے کوئی دوسرا خدا یاد نہیں رہتا، اور آج بھی یہی حالات ہیں۔ ایسے مشکل وقت میں سب کے سب اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں خود انسانوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ہر شخص ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھے، اپنے دل سے پوچھے کہ آخر مصیبت کے وقت اسے ایک اللہ ہی کی کیوں یاد آتی ہے۔ کسی شخص میں ذرہ برابر بھی اگر شرافت موجود ہے تو اس طرح کے سوال کے جواب اس کے دل سے یہی نکلے گا کہ بات تو ٹھیک ہے، ہاں مصیبت کے وقت، مشکل وقت میں میری زبان سے اللہ ہی کا نام آتا ہے اور اللہ ہی کی یاد آتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کو ایک ماننا اور اس پر ایمان رکھنا یہ انسان کی فطرت کا عین تقاضا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 41 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ مصیبت کی گھڑی میں تم اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ مصیبت کی گھڑی میں تم اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے، اور ایسے موقعوں پر تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 42 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسولوں کو،
پھر ہم نے ان کو پکڑا سختیوں اور تکلیفوں سے، شاید وہ عاجزی کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسولوں کو، ہم نے ان کو پکڑا سختیوں اور تکلیفوں میں، شاید وہ عاجزی کریں۔ اس آیت میں رسولوں کی بعثت کے بارے میں، رسولوں کے دنیا میں بھیجنے کے بارے میں ایک اہم قانون بیان ہو رہا ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ یہاں انبیاء نہیں بلکہ رسول مراد ہیں، یعنی جب بھی کبھی کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا تھا تو اس قوم کو جگانے کے لیے، اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے، لیکن اگر وہ قوم اس کے باوجود بھی نہیں سمجھتی تھی اور اپنے رسول پر ایمان نہیں لاتی تھی تو اللہ کی طرف سے پھر ان کو ڈھیل دی جاتی تھی تاکہ چند دن جو مہلت ہے اس میں وہ خوب دل کھول کر نافرمانیاں کر لیں، عیاشیاں کر لیں، لیکن پھر جب اللہ کا عذاب ان کو اچانک آ کر پکڑتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ ساری قومیں نیست و نابود ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ مضمون سورہ اعراف میں بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی اہم قانون بیان کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسولوں کو، پھر ہم نے ان کو پکڑا سختیوں اور تکلیفوں میں، شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔